ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومغيثنا وأفضلنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب أبو القاسم أحمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود ارشاد فرما دے پر محمد. عزیزان کرام قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول علیہ رسول، قدایان دربار وجود، وعدداران امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور آپ لوگ مسلسل جب سے ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوا ہے، آپ لوگ ذکر سید الشہداء اور ذکر اہل بیت الطاہرین علیہ السلام میں مصروف ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے آج کی تقریر کے لیے کوئی بہت بڑے سورے یا کوئی ایسی آیت کا انتخاب نہیں کیا کہ جس سے میرا بچہ واقف نہ ہو، میرے قوم کا بچہ واقف نہ ہو. میں نے ایسی آیت کی تلاوت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ قرآن مجید کے ہر سورے کا آغاز اسی آیت سے کرنا ہے، اور صرف اس آیت کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہی نہیں پڑھنا، بلکہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب زندگی کا ہر کام، زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام کا جب تم آغاز کرو تو اس آیت کی تلاوت کرنا. عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سارا دین لیا، ہم نے جو یہ سارا قرآن لیا، یہ صرف ایک ذات سے ہم نے پایا جس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. عزیزان گرامی، لوگ پوچھتے ہیں ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں. عزیزان گرامی، قسم خدا کی ہم اپنی مرضی سے ذکر اہل بیت نہیں کرتے، نبی نے حکم دیا ہے تو کرتے ہیں. بھئی آپ توجہ رکھیں، ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ مانا. ہم نے حسین کو حسین کے کہنے پہ نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ مانا. تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا بات تو صحیح ہے کہ ہم نے سب کچھ مانا نبی کے کہنے پہ، ہم نے ہر چیز کو مانا نبی کے کہنے پہ. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا. میں نے کہا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا. میں نے کہا رکوع کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا. میں نے کہا قیام کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا. میں نے کہا سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا. میں نے کہا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے رکھ کر دکھایا. میں نے کہا حج کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے
نبی نے دکھایا نہیں مگر کہا، تو پھر جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا، جسے بھئی یہی تو سبب ہے کہ جب یہ اعلان ولایت ہوا تو حارث نے ایک جملہ کہا، اور حارث نے نہیں، اللہ نے پہلے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہ واللہ عاصمک من الناس، اے حبیب ہم تمہیں شر سے بچائے رکھیں گے۔ میں نے کہا پروردگار یہاں کا نہیں کون شر پیدا کرے گا؟ بھئی 1,26,000 مسلمان، 1,26,000 صحابہ، یہاں پر تو تازہ سارے کے سارے حاجی ہیں۔ اے پروردگار شر کس سے ہے؟ کہا شر ہے منافق سے، شر ہے منافق سے، اس لیے کہ منافق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ منافق مندر کا گھنٹا نہیں بجاتا، منافق نبی کا نام لیتا ہے، حال سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو بھائی اب نبی نے اعلان ولایت کیا، مجھے آج پوری غزیر نہیں پڑھنی ہے۔ آج مولانا نے جو گفتگو کیا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ بس اسی چراغ سے ایک چراغ جلاؤں۔ سوچ کر یہاں پوچھ آتا ہے خطیب، مگر